مجھے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ فلپین کے بینگنو اکینو کے 1983 میں قتل کی طرح مجھے بھی ایئرپورٹ پر اترتے ہی مارا جا سکتا ہے۔ انتہائی دکھ کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ امریکہ ایک اور فوجی آمر پرویز مشرف کے ساتھ تعلق میں اپنی ضیاء الحق والی غلطی دہرا رہا ہے۔ پاکستانی آمر کبھی کبھار دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کی حمایت میں کوئی قدم اٹھا کے مغرب کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے۔ یہ الفاظ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب ڈاٹر آف ایسٹ کے چیپٹر پرائم منسٹر اینڈ بیانڈ میں تحریر کیے تھے۔ ان کی سیاسی بصیرت نے بھانپ لیا تھا کہ پاکستان واپسی پر ان کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن موت کا خوف انہیں عوام سے دور نہ کر سکا۔ جنرل پرویز مشرف اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بھی انہوں نے جو لکھا وہ بھی آنے والے سالوں میں سچ ثابت ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ نے جنرل پرویز مشرف کی حمایت پر امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے کے الزامات لگائے۔ محترمہ نے بڑے مشکل حالات میں پالیٹکس کا آغاز کیا تھا۔ بھٹو شہید کی شہادت کے بعد ان کی زندگی میں جب ٹیک اوور ہو گیا، مارشل لا لگ گیا، تو محترمہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، بڑی بیگم صاحبہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور وہ بڑا ہی مشکل اور کٹھن وقت تھا۔ کارکنوں کو قیدیں، کوڑے، پھانسیاں۔ ان حالات میں ایک نوجوان لڑکی نے پارٹی کی قیادت سنبھالی، پھر ان کو باہر جانا پڑا، اور وہاں سے بیٹھ کے بھی وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ، اس وقت تو یہ سارا جدید کمیونیکیشن نہیں تھا، لیکن اس وقت میل کا کانسیپٹ آ گیا تھا، تو وہ ای میل کے ذریعے یا اپنی تنظیموں کے ذریعے کارکنوں سے رابطے میں رہتی تھیں، میسیجز، اخبارات، میڈیا کے ذریعے وہ میسیج رابطے میں رہتی تھیں، اور بڑا ایکسٹینسو ہوتا تھا تنظیموں کے ساتھ ان کا رابطہ تھرو میل۔ اور جب وہ واپس تشریف لے آئیں تو اس کے بعد پھر ان کا یقینی طور پہ خود وہ عوام کے پاس جاتی تھی، اور سارے خدشات اور خطرات کو فیس کرتے ہوئے وہ ہمیشہ لوگوں کے پاس جا کے جلسے کر کے، ریلیز کر کے، میٹنگز کر کے، میڈیا کو استعمال کر کے وہ کارکنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اور لوگوں کے دلوں میں کیوں زندہ ہے بھٹوز، کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے جیے، لوگوں کے لیے مرے۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہے، اس لیے جو ان کے لیے جیے اور مرے ان کو بھولتے نہیں۔ محترمہ کی جدوجہد جو ہے وہ 30 سال پہ محیط ہے۔ 1977 میں جب ضیاء الحق نے ایک منتخب وزیر اعظم کو برطرف کیا اور کیبنٹ کو توڑ دیا اور آئین معطل کر کے مارشل لا کا نفاذ کیا، اس وقت سے لے کے 2007 تک جب ان کی شہادت لیاقت باغ میں ہوتی ہے تو محترمہ مسلسل جدوجہد میں رہیں۔ محترمہ کو آغاز میں 1984 تک تو مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ بھٹو شہید کی شہادت سے لے کے 1984 تک جب وہ بیرون ملک ان کو علاج کے لیے جانا پڑا۔ مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں 1986 میں جب محترمہ واپس پاکستان آئیں تو پاکستان کے عوام نے ایک بھرپور انداز سے ان کا استقبال کیا، اور پھر محترمہ کا براہ راست رابطہ عوام الناس سے رہا۔ ہر شہر، ہر ضلع، ہر صوبے میں وہ کہیں پارٹی کے جلسے بھی کیے، آرگنائزیشنز کو بھی متحرک کیا، بلکہ جب وہ بیرون ملک تھیں تب بھی ان کا رابطہ پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ، جو مقامی رہنما تھے ان کے ساتھ تھا، اور وہ ہدایات دیتی رہتی تھی۔ اور پھر محترمہ جب 1999 میں جب بیرون ملک گئیں، یہاں پہ پھر ایک سازش کے ذریعے ان کو ایک بے بنیاد مقدمے میں سزا دی گئی، تو اس وقت بھی محترمہ مسلسل رابطے میں رہتی تھیں اپنے پارٹی کے عہدیداروں کے ساتھ، اور پارٹی کی ہدایات بھی دیتی تھی۔ محترمہ کا مشن بنیادی طور پہ بھٹو شہید کا جو مشن تھا اس کی تکمیل تھی، اور اس مشن کو آگے لے کے آج بلاول بھٹو زرداری چل رہے ہیں۔ محترمہ ایک ویژنری پولیٹیکل لیڈر تھی، جن کی ریکگنیشن نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل فورمز میں تھی۔ انٹرنیشنل اسٹیٹسمین بھی ان کی قابلیت کے معترف تھے، اور بالخصوص آپ دیکھیں کہ جب محترمہ نے یہ کتاب
ریکنسیلیشن لکھی، تو وہ صرف ریکنسیلیشن پاکستان کی حد تک نہیں تھی، بلکہ انٹرنیشنل قوتوں کو بھی میسیج دیا. اور پاکستان میں بھی جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تو اس کی اہمیت بہت ہے کہ پاکستان میں ایک رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کی بات تھی. اور آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسی مشن کو لے کے چیئرمین بلاول بھٹو آگے چل رہے ہیں. ان کی جو شروعات ہوئی سیاست میں، ان کا جو آغاز ہوا، وہ ایک بہت ہی گھنونا ہمارے ملک کا واقعہ جو ہوا، اور وہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزیکیوشن. اور اس سے پہلے کیس ایک طویل عرصہ ایک مقدمہ چلا. تو بیوی کی جو سیاسی تربیت تھی وہ ایک بہت ہی کٹھن اور گھٹن اور بہت ہی مشکل ٹائم میں وہ ہوئی. اور اس کے بعد جب ان کو پتہ تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور وہاں سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے پریزن سے ان کی تربیت بھی شروع کی. اور ان کو یہ کہا، ایک چیز جو ان کو کہا انہوں نے اپنے جب بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، اور ایک سالگرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خط بھی ان کو لکھا، اور ان کو یہی کہا کہ میرے پاس، میں آپ کو تحفے میں کیا دوں، میں آپ کو عوام کا ہاتھ دیتا ہوں. تو آپ عوام میں سے ہیں، اور آپ کی سیاست جو ہے وہ بھی عوام سے ہے. تو اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ہمارے مذہب میں یہ درس دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک جو سیاسی حوالے سے آپ کی جنت جو ہے وہ آپ کی عوام ہے. تو اس لیے آپ عوام میں ہیں، اور آپ عوامی سیاست آپ کو کرنی ہے. بے نظیر بھٹو جو ہے نا، وہ پاکستان کے سیاسی افق کا ایک ایسا ستارہ بن کے ابھری جس کو بڑے عرصے تک بھلایا نہیں جا سکتا. یہ سچی بات ہے کہ ایک لیگیسی تھی کہ ان کے والد تھے اور انہوں نے پیپل پارٹی کو فاؤنڈ کیا، اور وہ ایک بڑے کرسمیٹک لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو. اس کا فائدہ ضرور بے نظیر بھٹو کو ہوا، لیکن یہ لیگیسی لے کے آپ زیادہ پرولانگ اپنا رول نہیں کر سکتے اگر آپ کے اپنے اندر کوالٹیز نہ ہوں. بے نظیر بھٹو ایک بڑی کرسمیٹک پرسن تھی، اور مجھے موقع ملا ان کے ساتھ 3 سال 1993-96 یہ سیکنڈ ٹینیور میں ان کے ساتھ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو بڑا ٹیلنٹ دیا تھا. ان کی انٹلیکٹ کا لیول، شریوڈنس، وہ کہتی تھیں کہ میری ہر جو بون ہے اس کے اندر پالیٹکس ہے، اور وہ ان کا ایک پیشن تھا. تو اس طرح انہوں نے بحیثیت لیڈر، ایک خاتون جو کہ دنیا میں مسلم میجارٹی سٹیٹس کی فرسٹ خاتون تھی، انہوں نے اپنا لوا منوایا اور اپنی ایفرٹ کی. ان کا ایک تو ساری زندگی جو ان کی جد و جہد رہی ان کے والد کی شہادت کے بعد، اس کے بعد ان کا جو رابطہ تھا پارٹی کے ساتھ وہ اتنا مضبوط رہا، اور جد و جہد کے اندر انہوں نے جیلیں بھی برداشت کیں، انہوں نے اپنے کارکنوں کو کوڑے کھاتے بھی دیکھا اور جیلیں جاتے بھی دیکھا، بڑے مظالم انہوں نے مل کر سہے. تو اس میں ایک ایسا بانڈ ان کا بن گیا پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ساتھ کہ وہ بانڈ ان کی زندگی کے آخری لمحات تک بہت سٹرونگ تھا. اسی بانڈ کی وجہ سے شاید جب انہوں نے کچھ کارکنان کو نعرے لگاتے دیکھا تو وہ ان کو گاڑی سے باہر ویو کرنے کے لیے نکل آئیں. ہمیشہ ان کی ایگزائل میں بھی وہ رہیں تو رابطے میں رہتی تھی پارٹی کی نہ صرف تنظیم سے بلکہ کارکنوں سے. اور شاید شاذ و نادر ہی آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ اس کا شہید بی بی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، اس نے کوئی ای میل ریسیو نہیں کی، ان کو انسٹرکشن نہیں آئی کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ایک ہینڈز آن اپروچ تھی ان کی، اور اس ہینڈز آن اپروچ میں ورکرز کی، پارٹی کارکنوں کی جو خوشیاں تھیں، جو غمیاں تھیں، وہ اس میں ان کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتی تھی.
وہ دونوں باپ بیٹی ہی کمال کے تھے، اور ان کا بیٹا بھی. اور ان میں ان کا جو بہت سارے فیلڈ ہوتے ہیں نا کہ عوام سیاست کے اندر ایک فیلڈ یہ ہے کہ آپ عوامی رابطہ آرگنائزیشن. ان کا جو میرا خیال ہے بھٹو صاحب اور بی بی شہید دونوں کا جو اپارٹ فرام پارٹی اور باقی سارے معاملات، خارجہ پالیسی ان کا خاص ایک فیلڈ تھا، اور اس میں ہمیشہ وہ دنیا کو میسیجز دیا کرتی تھی. بی بی شہید کے بارے میں یاد رکھیے وہ صرف اپنے ملک کے لیے نہیں، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے، بہت سارے ملکوں کے لیے، دنیا کی معاشرے کے لیے سوچنے والی خاتون تھی. جب انہوں نے ریکنسیلیشن لکھی، کتاب لکھی، تو وہ بیسیکلی کلیش آف سویلائزیشن کے جواب میں، تہذیبوں کے تصادم کے جواب میں، جب دنیا آپس میں لڑائی کا، تہذیبوں کے تصادم کی طرف جانے کی بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں، ریکنسیلیشن امنگسٹ کلچر ان سویلائزیشنز ہونا چاہیے. ان کے جو آخری کلمات تھے جو ایک تقریر کی صورت میں محفوظ ہیں اور عوام کی یاد میں بھی محفوظ ہیں، تو انہوں نے دو باتوں کی طرف بہت دھیان دلوایا عوام کا، اور کچھ وعدے بھی کیے، اور وہ دو ہی وہ پلیجز ان کے ہیں جو آج بھی اس ملک، یہ ملک ہو یا دنیا بھر کے جو سر فہرست ایشوز ہیں وہ ہوں، آج بھی وہ دونوں ایشوز سر فہرست ہیں، جس میں سے ایک تو آئین کی حکمرانی اور حقیقی جمہوریت، کیونکہ وہ جس ماحول میں آئیں اس وقت ایک فوجی بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک دن وردی پہنتا تھا اور دوسرے دن وہ وردی اتار کر وہ صدر بن جاتا تھا. تو عجیب ایک اس ملک میں کیفیت تھی اس وقت. تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ذوالفقار علی بھٹو وہ ویژنری لیڈر تھے اور جن کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن تھی، اور پاکستان کی قیادتوں میں پولیٹیکل ہورائزن پہ پھر ان کے پاس محترمہ بے نظیر بھٹو تھی. ان کے ہم اثر جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر تھے، آپ ان کا مقابلہ کر لیں تو ان کے معیار پہ کوئی بھی نہیں پورا اترتا تھا، اور محترمہ کو انٹرنیشنلی بڑی ریکگنیشن تھی. اور اسی لیے میں نے آپ سے آغاز میں کہا کہ جو ریکنسیلیشن جو ان کی بک ہے اس کو اگر پڑھ لیں تو وہ صرف پاکستان کے حالات کے اور واقعات کے لیے نہیں، وہ تو انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اس بک کو ایکنالج کیا گیا. تو محترمہ ایسی انٹرنیشنل پرسنالٹی تھی کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو سوگ ساری دنیا میں منایا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ دنیا میں کتنی پاپولر لیڈر تھی. آج کے حالات ہیں جس طرح سے خاص طور دنیا گزر رہی ہے اور خصوصاً پاکستان، تو جو بھی چیلنج ہیں تو اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو فلسفی ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جب دنیا یہ دہشت گردی کی بیماری نہیں آئی تھی، یہ تو 9/11 کے بعد امریکہ جاگا اور ان کو پتہ بھی چلا کہ کوئی دہشت گردی ہے، کوئی شدت پسندی ہے. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے تو 1989 میں ان کو کہہ دیا تھا سینئر بش کو کہ آپ جو طالبان کو پالتے ہو، ان ملاؤں کو پالتے ہو، یہ میرے لیے مسئلہ بن رہے ہیں، میرے ملک کے لیے مسئلہ بن رہے ہیں، میرے ملک کے معاشرے کے لیے مسئلہ بن رہے ہیں. عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو ایک کرشماتی شخصیت کی مالک تھیں. ذہانت، سیاسی بصیرت اور عوام سے قربت کے عوامل نے ان کی شخصیت میں ایک ایسی کشش پیدا کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی عوام اور عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی رہی. ایک وقت میں وہ مغربی میڈیا کی ڈارلنگ کہلایا کرتی تھی. فارن پالیسی میں ان کا جو سٹرانگ ایریا تھا نا، وہ یہ تھا کہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی ویسٹ کے اندر جو کہ طاقتور بلاکس ہیں، یورپین یونین، امریکہ، اور وہاں جب بھی یہ گئیں تو ان کو بڑی اچھی رسپانس ملی. میں نے یہ دیکھا کہ ایون امریکہ کے اندر بہت سے جو جرنلسٹس بھی ہوتے تھے، پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز، ان سے انٹرویو کے لیے بےتاب ہوتے تھے، لمبی لسٹ ہوتی تھی. اور فارن پالیسی میں بھی انہوں نے اپنی طور پہ پوری انڈیور کی کہ کشمیر کی کاز کو آگے لے کے جانے کے لیے، اور بڑے زوردار طریقے سے ہر فورم پہ، یونائٹڈ نیشن سے لے کے اور ہر فورم کے اوپر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا. بی بی کی فلسفی کیا تھی؟ بھٹو صاحب کی فلسفی کیا تھی؟ آئینی حکمرانی، فیڈریشن.
सारी कौमियतों की शनाख्तें, तमाम तबकात को उनके हकूक, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, इन सब को इनके हकूक मिले, यही उनका ख्वाब था ना। इसी ख्वाब को लेके पीपल्स पार्टी आज बिलावल भुट्टो की क़यादत में आगे बढ़ रही है, और आज भी हमारा विजन यही है, आज भी हमारा फोकस वही है। आज भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत मरकज के जरिए नहीं बल्कि मजबूत सूबों के जरिए चलाया जा सकता है। एक फेडरल निज़ाम हुकूमत है, फेडरेशन को सबके तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस करके एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के तरीक़ाकार के तहत चल के आइन और कानून की अमलदारी के अंदर रहते हुए हुक्मरानी करनी होगी। यही बीबी शहीद का विजन था, पीपल्स पार्टी आज भी इसी विजन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सारी जिंदगी आमरीत और मुल्क के सियासी नशोब फराज का सामना करते गुजरी। इस जद्दोजहद में उन्हें बड़े बड़े सदमात से भी गुजरना पड़ा। कम उम्री में ही उन्हें अपने वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी का दुख झेलना पड़ा, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में कुछ यूं किया है। They killed my father in the early morning hours of April 4, 1979 inside Rawalpindi district jail, imprisoned with my mother a few miles away in a deserted police training camp at Sehala. I felt the moment of my father's death. Despite the Valiums my mother had given me to try to get through the agonizing night, I suddenly sat bolt upright in bed at 2 a.m. I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister. He'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to. मोहतरमा ने अपने वालिद की शहादत को देखा, अपने भाइयों की शहादत को देखा। इक़्तिदार में आई तो इंतकाम नहीं लिया। इंतकाम लेने की सलाहियत भी थी, इस्तिताअत भी थी, लेकिन इंतकाम नहीं लिया। और उसके बाद जो भी जबर होता रहा, आसिफ अली जरदारी साहब को कई साल तक कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन हम ये समझते थे कि आमरीत को अपना अंजाम ज़रूर देखना है, और इस मुल्क के अवाम जो हैं आमरीत का अंजाम आज देख भी रहे हैं। और जिसने भी आइन और कानून से बालादस्त होने की कोशिश की वो ज़ेरी ही हुआ, ऊंचा नहीं हुआ। कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो आज मैं समझता हूँ कि फिर जो हालात हैं इसमें मोहतरमा का वो जो ताकि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और वही एक बेहतरीन इंतकाम भी है, और वही इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है। ज़ियाउल हक एक जबर का नाम था। ज़ियाउल हक ने उनसे वारिद छीना, ज़ियाउल हक ने जबर किया, कारकुनों को फांसी दी। वो डिक्टेटर नहीं था, वो वशी दरंदा था। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो लोग पहुंचे सदर क्लिफ्टन, कोई मिठाई लेकर आया, कोई कहते वो खुश हो रहे थे। तो बीवी ने कहा कि नहीं, हर किसी को अल्लाह के पास जाना है, हमें किसी के मरने पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। तो ये कोई आम मामूली इंसान नहीं वो कर सकता ना, ये कोई गैर मामूली इंसान हो जो वो कर सकता है कि इतने जबर के बावजूद वो कहे कि नहीं बस ठीक है, हम सबको अल्लाह के पास जाना है, तो कोई खुशी न मनाए, अपनी मिठाई वापस लेकर जाओ। इसके बाद कई साल जिलावतनी में गुजारे। दोनों भाइयों शाहनवाज भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो की अमवात देखी। अपने शरीके हयात आसिफ जरदारी की तवील कैद भी बर्दाश्त, लेकिन इतनी तकालीफ उठाने के बावजूद इनके अज़्म और हौसले में कभी कमी नहीं आई, और ना ही इनके लहजे में वो तलखी कभी दिखाई दी जो आज हमें अपनी सियासत में जगह जगह दिखाई देती है। अपने यौम पैदाइश 21 जून 1953 से लेकर यौम शहादत 27 दिसंबर 2007 तक वो अपने वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो के सियासी विरसे की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करती रही। किसी लीडर का बड़ा लीडर होना, उसके फॉलोअर के लिए, मैं तो उनका फॉलोअर हूँ, उनकी तंजीम में हूँ, उनका साथी हूँ, सो मैं तो उनको अच्छा कहूँगा ही। लेकिन उनका बड़ापन, उनका बड़ा होना इस बात की दलील है कि उनके सबसे बड़े मुखालिफ जो थे आज वो भी उनकी तारीफें कर रहे हैं। आज सबसे बड़े मुखालिफ जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनका जाना मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और आज मुल्क जिस बहरानी कैफियत का शिकार है उसमें उनकी बहुत ज़रूरत थी। भुट्टो साहब को भी याद किया जाता है, बीबी शहीद को भी याद किया जाता है, और अब वो काम बीबी का बेटा यानी बिलावल साहब कर रहे हैं। वो सुबह से शाम तक बिजी रहती थी, टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा वो करनी होती थी। बड़ी ऑफिशियल उनका एक कंडक्ट होता था, तो और बड़ी तैयारी करती थी। उनकी स्पीचेस भी जो जहाँ किसी मुल्क में जाना है
تو 2-3 جگہوں سے وہ لکھواتی تھی. ایک ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر تنویر جو ایمبیسڈر تھے وہاں رشیا میں, ان سے آتی تھی. ایک مارک سیگل لکھ کے بھیج دیتا تھا. ایک یہ پاکستان میں پھر اس کو اکٹھا کر کے تو کئی دفعہ مجھے دیتی تھی. وہ ڈرافٹ کو ہم سیٹ کرتے تھے اور پھر وہ ریہرس بھی کرتی تھی اور کر کے تو. لیکن ان کی جو بیسٹ اسٹرینتھ ہوتی تھی وہ ایکسٹمپور جو کوشچن آنسرز ہوتا تھا وہ تھا. تو دیٹ وے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی میں بھی انہوں نے بڑی اپنی ایفرٹ کی, اور اکانومی کے اندر بھی ان کا وہ خود چیئر کرتی تھیں یہ جو ECC کی میٹنگز ہیں ان کی, اور اس کے اندر ان کا یہی دل کرتا تھا کہ ہم آگے موو کریں. بے نظیر بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص جس طرح اجاگر کیا, اس کا کھلا اعتراف ملکی اور غیر ملکی میڈیا نے بار بار کیا ہے. کراچی کی لیڈی جیننگ نرسری اسکول سے لے کر امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی اور پھر برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے نامور اداروں کی تعلیم کا اثر ان کی زندگی میں ہر جگہ دکھائی دیتا رہا. امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے بعد انہوں نے معروف برطانوی یونیورسٹی آکسفورڈ کی لیڈی مارگریٹ ہال میں معاشیات, سیاست اور فلسفے کا مطالعہ کیا. یہ بے نظیر بھٹو کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہی تھا کہ 1976 میں انہیں آکسفورڈ یونین کا صدر منتخب کیا گیا. وہ اس عہدے پر کام کرنے والی ایشیا کی پہلی خاتون تھیں. ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد مخالفین کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. یہ خیال کبھی سچا ثابت نہ ہو سکا. اس وقت جب کارکنوں میں مایوسی پھیلی ہوئی تھی, بے نظیر بھٹو ہی تھی جنہوں نے پارٹی کو اکٹھا کیا, اپنے والد کی نظریات کو لے کر آگے بڑھی, پورے ملک میں جگہ جگہ دورے کر کے کارکنان سے رابطہ کیا اور ان کے اندر ایک نئی روح پھونکی جس نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو پاکستان کی مقبول ترین جماعت بنا دیا. محترمہ کی شکل میں پارٹی کو ایک ایسی قیادت مل گئی جس نے بلا شبہ ذوالفقار علی بھٹو کی یاد تازہ کر دی. بڑا ایکسٹینسو ہوتا تھا تنظیموں کے ساتھ ان کا رابطہ تھرو میل, اور جب وہ واپس تشریف لے آئیں تو اس کے بعد پھر ان کا یقینی طور پہ خود وہ عوام کے پاس جاتی تھی, اور سارے خدشات اور خطرات کو فیس کرتے ہوئے وہ ہمیشہ لوگوں کے پاس جا کے جلسے کر کے, ریلیز کر کے, میٹنگز کر کے, میڈیا کو استعمال کر کے وہ کارکنوں کے ساتھ رہتی تھی. اور لوگوں کے دلوں میں کیوں زندہ ہے بھٹوس, کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے جیے, لوگوں کے لیے مرے. لوگوں کو اس بات کا احساس ہے, اس لیے جو ان کے لیے جیے اور مرے ان کو بھولتے نہیں. ایک ان کا جو سٹرانگ ایریا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا, پبلک کے کانفیڈنس کو ون کرنا. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ملک تبھی ترقی کرتے ہیں جب آپ کی قومی یکجہتی ہو, آپ مل کے آگے چلیں. تو وہ ایک رشتہ جو تھا وہ اس کا میں نے یہ دیکھا کہ میں PM ہاؤس میں تھا تو وہ کہتی تھیں کہ ہم تقریباً ہر مہینے وہ کانسٹیچوئنسی میں جاتی تھی 2-3 دن. اس کے علاوہ ہر 3 مہینوں کے اندر ایک دفعہ جو MNAs, MPAs اینڈ ڈویژن کے ان سے ملاقات کرنی, اور پھر تقریباً 6 مہینے کے اندر ایک آدھ دفعہ ہم ورکرز کو, نارمل ورکرز آتے تھے, ان کو پکوڑے, جلیبی, چائے پلا دی اور بیوی کے ساتھ فوٹو کھینچ لو, یہ کرو. تو شی واز مائنڈ فل کہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا جو ہے وہ ہے. پھر وہ غریب پرور بھی تھی اور ترس بھی کھاتی تھی. کئی لوگ آ کے رو دھو کے اپنے ناجائز کاموں کے لیے بھی ان کو کنونس کر لیتے تھے. تو میں یہ کہتا تھا کہ بحیثیت انسان بے نظیر بھٹو میں بڑی کوالٹیز تھی, اللہ انہیں بخشے. بیوی نے اکیلا اپنا سفر کا آغاز کیا اپنے خاندان کے ساتھ اور چند لوگوں کے ساتھ, اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرے والد بھی ان چند لوگوں میں ان کے ساتھ تھے جنہوں نے ان کو سیاسی سفر کے وہ ساتھی تھے, اور جگہ جگہ وہ گئیں, ہر غریب امیر کے گھر وہ گئیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو نئے سے متعارف کرایا بحیثیت لیڈر ان ہر اون رائٹ. تو ایک تو ان کی آف کورس ایک تاریخ تھی, ان کا خاندان تھا, ان کا سیاسی ورثہ تھا, لیکن انہوں نے جو سیاست کی وہ اپنے ٹرمز پر کی, اپنی ویژن نہیں لے کے آئے, اور انہوں نے نئے سے پارٹی کو بھی تعمیر کیا. 19 اکتوبر کا دن ہے 2007 کا. 18 اکتوبر کو جب وہ کارساز کا واقعہ ہوتا ہے اور سینکڑوں ہمارے کارکن شہید ہوتے ہیں اور سینکڑوں ہی زخمی ہوتے ہیں, اور محترمہ اس حادثے کے بعد اسپتالوں میں جاتی ہیں. 19 کو محترمہ ایک میٹنگ بلاول ہاؤس کراچی میں رکھتی ہیں جہاں پہ وہ MNAs کو
کے ساتھ میٹنگ کرتی ہیں. تو محترمہ جب وہ پریزائڈ کر رہی تھی تو ایک بات ان کی مجھے آج بھی ذہن میں ہے کہ محترمہ نے کہا کہ میں نے ایک راستہ چن لیا ہے, ایک اس کا تعین کر لیا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی, آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. اور جو شخص یہ بھی کہا کہ سیاست کوئی جبر کے ذریعے نہیں ہوتی, یہ آزادانہ فعل ہے, والنٹریلی بندہ سیاست کرتا ہے. تو انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے کہا کہ آج مجھے جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے بے شک چھوڑ کے چلا جائے, میں نے ایک راستہ چن لیا ہے, اختیار کر لیا, میں اس پہ آگے پیش رفت کروں گی. مجھے تھریٹس بھی ہیں, مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک نہ آتی, مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس چلی جائیں. اور کل کا انسیڈنٹ جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کا ایک انسیڈنٹ تھا کہ مجھے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش تھی اور مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش تھی. لیکن پاکستان کے عوام کے ساتھ میرے والد کی کمٹمنٹ تھی, میری کمٹمنٹ ہے, اس لیے اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ہر بندہ ان کو اپنے اپنے اینگل سے دیکھتا ہے. میں ایک نیا اس وقت نئے ہم بنے تھے ممبر, ویسے تو بہت پہلے جب محترمہ پاکستان تشریف لائیں تو اس وقت طالب علم تھے, اور اس کے بعد جب میں عملی زندگی میں آ گیا, سیاست میں آ گیا, تو پھر محترمہ ہمیں جب بھی بلاتی تھی تو وہ پہلے بھی وہ ہمیں سکھاتی تھی, ایک اپنے بچوں کی طرح, اپنے بھائیوں کی طرح, اپنے جونیئرز کے طور پہ. وہ اپنے کارکنوں کو بھی میسیج کرتی تھی, اور اپنی جو پارلیمانی جماعتیں بن جاتی تھی, جماعت کے اندر جو لوگ کوئی عہدے کے حامل ہو جاتے تھے, ان کو پھر باقاعدہ وہ تسلسل کے ساتھ پڑھاتی تھی, ایک طرح ایک استاد کے طور پہ, ایک رہنما کے طور پہ, ایک رہبر کے طور پہ, تاکہ ان کی اپنی گرومنگ ہو, یہ لوگ بہتر ریفائن ہو جائیں. آپ دیکھ لیں ہمیں توڑنے کی, ہمیں ختم کرنے کی, ہمیں ہمارے اوپر جبر کی کیا کیا تباہیاں نہیں پھیری گئی. اس کے باوجود آج بھی یہ ان کی ٹریننگ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا کلچر ہے جو انہوں نے اپنائے رکھا, کہ آج بھی پیپلز پارٹی کے اندر پاکستان کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے واضح طور پہ ہماری لائنز موجود ہیں. ہمارے خلاف بے شمار پراپیگنڈے, سب ہتھ کنڈے جو بھی استعمال ہوتے ہیں وہ ہوتے رہے, آج بھی ہو رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی ہر دور میں ان چیلنجز سے بڑا ہو کے پاکستان کو چیلنجز سے نکالتی رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے, لیکن ہم اب ان جیسے تو نہیں رہے, لیکن ایون دین ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے, لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. میرا جو آخری سفر شہید بی بی کا تھا, جو واپسی ملک واپس آنے کا تھا, میں بھی باہر تھی, لندن میں تھی, اور بی بی دبئی سے واپس آئیں, تو ہم ایک ہی جہاز میں واپس آئے, اور 18 اکتوبر میں بھی ہم لوگ ساتھ تھے. تو یہ میری جو مین یہی تھی. لیکن اب قسمت ایسی ہے کہ جو بی بی شہید کے ساتھ ایک میرا اپنا وعدہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں گی, آج ان کے فرزند ہیں اور میں ان کی ٹیم کا ایک بیسک بنیادی حصہ ہوں. ہمارے چیئرمین نے میرے اوپر بہت ذمہ داری یہ دی ہے کہ پارٹی کے حوالے سے جو گفتگو کی جائے اس میں میرا ایک رول ہے, میں پارٹی کی اسپوکس پرسن ہوں. تو پھر یہ ایک ہی, کیونکہ ہمارا واسطہ ایک تو آئیڈیولوجیکل ہے اور دوسرا جنریشنل بھی ہے. تو اب میری اپنی سیکنڈ جنریشن ہے, میں ہوں تھرڈ جنریشن ابھی ہماری تیار ہے, وہ بھی ہوگی انشاءاللہ. اور بی بی شہید میرے والد جو ہے انہوں نے تین نسلوں کا ساتھ ہے پارٹی کے ساتھ. ایز اے ڈیفنس کے لیے میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ جو کچھ ڈیفنس نے اپنی ریکمنڈیشنز دیں اور مانگا, انہوں نے ایز فار ایز پاسبل اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. میں ان کو لے جاتا تھا مختلف وار گیمز میں. ہم سول ملٹری ریلیشنز کو پروموٹ کرنے کے لیے میری یہ ایفرٹ ہوتی تھی کہ آپ میڈم ان سے انٹریکٹ کریں, سو دیٹ دے نو یو اینڈ یو نو دیم. تو فارمیشن کمانڈر کانفرنس جو ہوتی تھی سالانہ, جس میں سارے جنرلز آتے تھے, تو میں نے بی بی کو کہا ادھر جانا, تو ان کا وہ مجھے انوائٹ بھی وہ کریں گے. تو میں نے کہا وہ تو شیورلی دے ول فیل ہیپی. اور جنرل جہانگیر کرامت تھے, اس سے پہلے جنرل وحید کاکڑ تھے, تو ہم بے نظیر کو ادھر لے جاتے. ادھر جا کے پھر ان کو ٹائم ملتا ان سے ایڈریس کرنے کا, پھر کوشچن آنسر سیشن ہوتا. تو اس سے ہمارے جو آرمی کی لیڈرشپ تھی وہ اسیس کرتی تھی کہ بھائی ان کے اندر ایک بڑا اپنا. انہوں نے جا کے, میں نے ان کی پریزنٹیشن تیار کی, اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس حکومت نے کیا کھویا کیا پایا ابھی تک. تو میں نے ساری منسٹریوں سے بریفز لیے
کہ آپ کے کیا پازیٹیوز ہیں اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک آپ نہیں کر سکے. چونکہ آرمی کا یہ مائنڈ ہوتا ہے نا, وہ کرسٹل کلیئر اسٹریٹ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم نے بتایا یہ ہماری اچیومنٹ ہیں, یہ ابھی ہم نے کرنی ہے اور اس کے لیے ہماری یہ اسٹریٹجی ہے. تو وہ پھر ہم سارے فارمیشن کئی وار گیمز کے اندر جا کے اٹینڈ کرنا. تو پھر ان کو میں پہلے آدھا گھنٹہ بریف کرتا تھا کہ سیناریو کیا ہے ساؤتھ ایشیا کا, انڈیا پاکستان ریجن کا, اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ادھر لے جاتے تھے اور پھر وہ اس کو فالو کرتی تھی, بیکاز نقشے کے اوپر میں سمجھا کے لے جاتا تھا. اور وہاں جا کے پھر وہ اچھے کوشچنز بھی ان کے ذہن میں آتے تھے, کنکلوژنز ہوتا تھا. بطور سربراہ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ عوام کی بات کی. وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی. اس دوران ان کی ساری توجہ عوامی مسائل کے حل پر ہی مرکوز رہی. آمرانہ قوت نے ان کی خلاف سازش کر کے دونوں مرتبہ انہیں اقتدار سے تو علیحدہ کر دیا, لیکن وہ عوام کے دلوں سے ان کی محبت نہیں نکال سکے. عوام ان کی سحر انگیز شخصیت کے ہمیشہ گرویدہ رہے. وہ چاروں صوبوں میں مقبول ترین لیڈر تھیں اور ملک کی یکجہتی کی علامت سمجھی جاتی تھی. اسی لیے ان کے جلسوں میں چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کے نعرے گونجا کرتے تھے. ملک میں آج جو جمہوریت قائم ہے, اس کے پیچھے بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پارٹی کے کارکنوں نے بھی ان کی آواز پر لبیک کہا اور انہوں نے بھی ان کے شانہ بشانہ قربانیاں دی. کارکن ان پر اپنی جان چھڑکتے تھے کیونکہ ساری زندگی انہوں نے کارکنوں کے ساتھ قریبی تعلق رکھا اور اس رشتے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا. وہ ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی. وہ ان کارکنوں کو ہی پیپلز پارٹی کا اصل سرمایہ سمجھتی تھی. یہ ایک حقیقت ہے کہ بے نظیر بھٹو کی ایز اے لیڈر جو کنیکٹیوٹی اپنے کارکنان سے تھی, وہ شاید ہی کسی اور سیاسی لیڈر کی ہوگی. بے نظیر بھٹو نے معاشی, سیاسی, سماجی اور قومی و بین الاقوامی محاذوں پر متعدد کامیابیاں حاصل کی. مردوں کی بالادستی والے معاشرے میں انہوں نے خاتون ہو کر بھی ہر قسم کے مخالف حالات کا جرأت مندی سے مقابلہ کیا. یہی وجہ ہے کہ آخرکار ان کے مخالفین کو بھی ان کی سیاسی جدوجہد کا قائل ہونا پڑا. پاکستان کی تاریخ میں بے نظیر بھٹو ایسی قائد تھی جنہوں نے جمہوریت دشمنوں کا ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا. وہ عوام کی بالادستی کی قائل تھیں اور اس کے لیے کسی سے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہوئی. اس وقت ایک ملٹری ڈکٹیٹر بیٹھا تھا, ایک باوردی صدر تھا, اور ان کو ہماری فوج کی تمام تر قربانیوں کے باوجود قوم کی تائید حاصل نہیں تھی. لوگ کہہ رہے تھے یہ جنگ امریکہ کی جنگ ہے. ہم نے آ کے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے اس جنگ کو پہلی دفعہ اون کیا کہ یہ ہماری جنگ ہے, ہماری بقا کی جنگ ہے.